السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ نیٹو کے وزرائے دفاع اور خارجہ فوجی اتحاد کی امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ پہلی سربراہ کانفرنس کے امور طے کرنے کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ منگل کے روز وزراء ایک ضخیم مشترکہ اعلامیے کی تیاری کر رہے ہیں جو 14 جون کو برسلز کی سربراہ کانفرنس میں پیش کیا جائے گا اور 30 ملکی سیکیورٹی اتحاد کی یکجہتی کا اعادہ کرے گا۔ اسی اثنا میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ اتحاد فوجی انخلا کے بعد افغانستان میں اپنی سویلین موجودگی برقرار رکھے گا۔ برسلز میں پیر کو نیوز کانفرنس کے دوران ان سے بین الاقوامی فوجوں کے انخلا کے تناظر میں افغانستان میں طویل المدتی تعاون کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن کا واحد طریقہ افغانوں کی اپنی قیادت میں ان کا اپنا امن عمل ہے۔ اگرچہ ہم افغانستان میں موجودگی ختم کر رہے ہیں، لیکن سویلین موجودگی برقرار رکھتے ہوئے تعاون فراہم کرتے رہیں گے۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان، پاکستان اور چین کا 3 ملکی اجلاس جمعرات کو منعقد کیا جائے گا۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس اجلاس کے بارے میں پیر کو افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کے درمیان تبادلہ خیال ہوا۔ یہ اجلاس 3 جون کو منعقد کیا جائے گا، جبکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان نئی کشیدگی پیدا ہوئی ہے اور پاکستان نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب سے رابطے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حمداللہ محب نے ڈیورنڈ لائن کے دورے پر ننگرہار میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے تربت اور کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ میں 2 مختلف واقعات میں ایف سی کے 4 اہلکار حملوں کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مقابلے میں فورسز کی فائرنگ سے 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بھارت کی نریندر مودی حکومت نے 28 مئی کو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے 5 ریاستوں گجرات، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کو پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے غیر مسلم شہریوں کو بھارت کی شہریت دینے کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ان ریاستوں کے 13 اضلاع میں یہ کارروائی کی جائے گی۔ دسمبر سن 2019 میں پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ شہریت کے ترمیمی قانون CAA کے ضوابط ابھی تک وضع نہیں کیے گئے ہیں، لہذا حکومت نے اس قانون کے بجائے 1955 اور سن 2009 کے شہریت قوانین کے تحت اس کارروائی کا حکم دیا ہے۔ حزب اختلاف اور مسلم تنظیموں نے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن منگل کے روز اوکلاہوما کے شہر ٹلسا میں ہوں گے، جہاں 1921 میں نسلی بنیاد پر ہونے والے قتل عام کے 100 سال پورے ہونے پر یادگاری اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جن میں وہ شرکت کریں گے۔ سفید فاموں کے ایک ہجوم نے 100 سال پہلے آج ہی کے دن سیاہ فام برادری پر دہشتناک حملے کیے تھے، جن میں 300 لوگ ہلاک اور 10,000 لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق فوجیوں کی یاد میں منائے جانے والے دن کی تقریب کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ خود امریکہ کے اندر اور دنیا بھر میں ہر جگہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ صدر بائیڈن نے ان خیالات کا اظہار نائب صدر کمالا ہیرس اور اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے ہمراہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک آرلنگٹن میں واقع فوجی قبرستان میں یادگار پر پھول چڑھانے کے بعد اپنے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب کیا کرتے ہیں اور کس طرح اپنے جانے گنوانے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جمہوریت قائم رہے گی یا نہیں۔ اپنے 22 منٹ کے اس خطاب میں صدر بائیڈن نے میڈیا سے کہا کہ وہ سچ کو تلاش کریں، اس سچ کو جس کی بنیاد حقائق پر ہو،
نہ کہ پروپیگنڈے پر۔ امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق گزشتہ سال میموریل ڈے پر کورونا وائرس کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے سفر نہیں کیا تھا، لیکن اس سال لانگ ویکنڈ پر جمعرات اور جمعے کے روز 18 لاکھ افراد نے ملک بھر میں ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کیا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ اسے فروری کے بعد سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کے لیے ضروری معلومات تک رسائی نہیں ملی۔ ایران نے 3 ماہ پہلے اپنی جوہری تنصیبات میں بین الاقوامی معائنہ کاروں کی رسائی محدود کرنا شروع کر دی تھی۔ IAEA نے پیر کو اس بارے میں ایک خفیہ دستاویز رکن ممالک میں تقسیم کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسے وہ دستاویز دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے مطابق ایجنسی کو 23 فروری کے بعد یورینیم افزودگی کی آن لائن نگرانی تک رسائی نہیں ملی اور نہ ہی وہ اپنے نصب کردہ پیمانوں کی جمع کی ہوئی پیمائش حاصل کر سکی۔ اگرچہ IAEA اور ایران نے پہلے تسلیم کیا تھا کہ ایرانی تنصیبات پر نگرانی کے کیمروں تک محدود رسائی ہوگی، لیکن پیر کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مشرقی کانگو میں قتل عام میں کم از کم 55 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج انسانی حقوق کی مقامی تنظیموں نے اس حملے کا ذمہ دار انتہا پسند اسلامی گروہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز کو قرار دیا ہے۔ ہمسایہ ملک یوگنڈا کی سرحد کے قریب گاؤں چابی اور بوگا کے قریب بے گھر افراد کے کیمپ پر حملے کیے گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر کے مطابق ان حملوں میں مکان جلائے گئے اور لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ اقوام متحدہ کا خیال ہے کہ ADF نے صرف گزشتہ سال 850 سے زیادہ افراد کو قتل کیا۔ یہ حملے 1 سال پہلے فوج کی کارروائیاں شروع ہونے پر انتقاماً شہریوں پر کیے جاتے ہیں۔ مارچ میں امریکہ نے اسے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان کے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی نے وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے کی سفارش کی ہے، تاہم ریاست کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے انتخابات کو ملتوی کرنے کی سفارش کو مسترد کر دیا ہے۔ انسداد کورونا کے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے مراسلے میں انتخابات 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز دی تھی۔ کشمیر کے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس انتخابات کو ملتوی کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، البتہ انتخابی عمل میں حفاظتی تدابیر کو اپنایا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے 5 اگست سن 2019 کے اقدام کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات کو بڑے اہم نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر برائے منصوبہ بندی اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سرگرم ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا آغاز کیا جائے گا۔ بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران کیسز اور اموات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,52,734 تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 1 ماہ سے نافذ کورونا کرفیو کو جزوی طور پر ہٹا لیا گیا ہے۔ پیر کو تمام 20 اضلاع میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے متبادل دن کاروبار کرنے کے اصول کی بنیاد پر کھول دیے گئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی 50% صلاحیت کی شرط پر چلانے کی اجازت دی گئی تھی، تاہم تعلیمی ادارے فی الحال بند رہیں گے اور کئی غیر لازمی سروسز پر بھی عائد پابندیاں یا تو جاری رہیں گی یا پھر ان میں معمولی نرمی کی گئی ہے۔ البتہ پورے جموں و کشمیر میں تاحکم ثانی ہفتے کے آخری دنوں میں یعنی جمعے کی شام سے پیر کی صبح تک کورونا کرفیو نافذ رہے گا۔ رات کے کرفیو میں بھی کسی نرمی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے کئی ریاستوں میں ڈاکٹر اور نرسیں
موبائل کلینکس کی خدمات فراہم کر رہے ہیں تاکہ دور دراز کے قصبوں اور دیہات کے لوگوں کو کورونا وائرس کی ویکسین لگائی جا سکے۔ نیواڈا، ایریزونا، کینٹکی اور کئی دوسری ریاستوں میں فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی نے ان علاقوں میں موبائل یونٹ بھیجے ہیں جہاں کلینک، فارمیسی یا ویکسینیشن کے لیے کوئی اور مقام موجود نہیں ہے۔ ریاست نیواڈا میں رضاکار ڈاکٹروں اور نرسوں نے نیشنل گارڈز کی مدد سے ان ہزاروں افراد کو ویکسین لگائی ہے جنہیں ریاستی حکام کے مطابق کہیں اور ویکسین لگوانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ ان مختلف کوششوں میں سے ایک اقدام ہے جن کا مقصد امریکی قوم میں ہرڈ امیونٹی پیدا کرنا ہے، کیونکہ ویکسین لگوانے میں لوگوں کی دلچسپی گھٹ رہی ہے۔ چین کے جنوبی حصے میں کووڈ 19 کے نئے کیسز میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث گوانگجو شہر کے دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ سے پیر کے روز کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ چین کی نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق 27 نئے متاثرہ افراد میں سے 18 گوانگڈونگ صوبے میں مقامی سطح پر متاثر ہوئے، جبکہ 7 کیسز باہر سے منتقل ہوئے۔ اتوار تک اعداد و شمار کے مطابق چین میں اب تک 91,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ملک میں 4,636 لوگ کووڈ 19 سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی مختلف صورتوں کے لیے نئے اور آسانی سے یاد رکھنے والے نام طے کیے ہیں تاکہ ان کا تعلق کسی ملک کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ منصفانہ اور زیادہ بہتر توازن رکھنے کے لیے اب WHO نے وائرس کی زیادہ پریشان کن صورتوں کو یونانی حروف تہجی سے یاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ میں ظاہر ہونے والی قسم کو الفا اور جنوبی افریقہ میں نمودار ہونے والی صورت کو بیٹا کہا جائے گا۔ برازیل میں پھیلنے والی قسم کو گاما اور بھارت میں تباہی مچانے والی صورت کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے۔ مستقبل میں وائرس نے مزید شکلیں بدلیں تو ان کے نام اسی ترتیب میں آئیں گے۔ WHO کا کہنا ہے کہ ماہرین کے گروپ نے نئے ناموں کی تجویز دی تھی۔ وائرس کی صورتوں کے سائنسی کوڈ نہیں بدلیں گے، لیکن عام زبان میں بولنے اور یاد رکھنے کے لیے نئے نام استعمال کیے جائیں گے۔ ترکی کے خفیہ ادارے کے ایجنٹوں نے ملک سے باہر ایک کارروائی کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم ترک عالم فتح اللہ گولن کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو ترکی لے آئے ہیں، جہاں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والے صلاح الدین گولن ایک دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کی نمائندگی پر ترکی کو مطلوب تھے، جن کو اناتولیا نیوز ایجنسی کے مطابق ترکی کے خفیہ ادارے MIT نے ایک آپریشن میں گرفتار کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پیر کو ترک خبر رساں ادارے کی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صلاح الدین گولن کو کہاں سے گرفتار کیا گیا اور انہیں کب ترکی واپس لایا گیا۔ تاہم خیال ہے کہ فتح اللہ گولن کے بھتیجے کینیا میں مقیم تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ایک سابق انڈیجنس رہائشی اسکول سے ملنے والے 200 سے زیادہ بچوں کی لاشوں کا واقعہ اپنی نوعیت کی واحد مثال نہیں ہے۔ کینیڈا کے انڈیجنس رہنما مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر سابق رہائشی اسکول کے مقام کا معائنہ کرایا جائے۔ یہ ملک بھر میں ایسے ادارے تھے جہاں دیسی بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ رکھا جاتا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے میں اس شرمناک پالیسی پر ہیبت زدہ ہوں جس کے تحت ان بچوں کو ان کے خاندانوں سے چھین لیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سامنے آنے والا واقعہ واحد مثال نہیں ہے، ہم اس سے نہیں چھپائیں گے، ہمیں سچ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایسے اسکول حقیقت میں تھے، یہ المیہ یہاں ہمارے ملک میں موجود تھا اور ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ روس میں حزب اختلاف کے اسیر رہنما الیگزی نیوالنی نے عدالت سے کہا ہے کہ وہ حکام کو رات کے وقت ہر 1 گھنٹے بعد جانچ کے نام پر انہیں جگانے سے روکے۔ جیل سے ویڈیو لنک پر پیر کو گفتگو کرتے ہوئے نیوالنی نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے حکام نے
انہیں پرواز کے لیے خطرہ قرار دیا تھا اور اسے جواز بنا کر بار بار ان کی جانچ کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کو ہر 1 گھنٹے بعد جانچ دراصل تشدد کی ایک صورت ہے۔ نیوالنی کو جنوری میں جرمنی سے وطن واپسی پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے زہر خورانی کے بعد علاج کے لیے 5 ماہ گزارے تھے۔ وہ زہر دینے کا الزام روسی حکومت پر لگاتے ہیں، جس کو روسی حکام مسترد کرتے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔